السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ حبیبنا و حبیب رب کبریہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ. میرے ساتھ ہمارے جو معزز مہمان تشریف فرمائے پروگرام کے لیے میں ان کا تعارف کرواتا ہوں. ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا منور اقبال بھٹا صاحب. جی مولانا السلام علیکم. مولانا ماشاءاللہ ایک معروف عالم دین ہیں، پروگرام میں تشریف لائے ہمارے یہاں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی ناظرین، آج ہماری دوسری مہمان ہے محترمہ فوزیہ خالد صاحبہ. جی میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فوزیہ خالد صاحبہ ایک سوشل ورکر ہیں اور خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے آپ کی اپنی این جی او بھی ہے، کام کرتی ہیں. اور اس سے بھی آگے اسپیسیفک تھوڑا سا کریں تو جو ہماری خواتین جیلوں کے اندر بند ہیں ان کی خدمت، دیکھ بھال، ان کے مسائل خاص طور پہ ان کا آپ خیال کرتی ہیں اور ایک بڑا معتبر نام ہے. اس حوالے سے پروگرام میں تشریف لائی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آج ہماری تیسری مہمان ہیں ڈاکٹر فاطمہ بلال صاحبہ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحبہ ماہر نفسیات ہیں. آپ اسلام آباد کا ایک سی ڈی اے ہاسپٹل کے نام سے مشہور ہے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سی ڈی اے جو ہے، اس میں آپ اپنے شعبے کو ہیڈ بھی کرتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کا بھی بڑا ایکسپیرینس ہے اپنے فیلڈ کے حوالے سے اور خاص طور پر جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بھی، کہ آپ نے تقریباً ملک کے سارے صوبوں میں یہ خدمات انجام دی ہیں، ایکسپیرینس حاصل کیا ہے. اور پھر آپ کی اسپیشلٹی میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اڈیالہ جیل کے اندر بھی خواتین کی دیکھ بھال جو کی ہے، نفسیاتی مسائل ان کے دیکھیں. تو آپ اپنے فیلڈ کے اعتبار سے ایک معتبر نام ہے. پروگرام میں تشریف لائی، ہمیں بہت ہی خوشی ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. ناظرین، آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ معاشرے کا ایک بہت ہی سلگتا ہوا عنوان ہے. وہ ہے کہ طلاق بڑھنے کے اسباب اور اس کی روک تھام. بالعموم ہم کسی چیز کے اسباب پہ بات کرتے ہیں اور اس کی روک تھام یا اس کا تدارک جو ہے اس کی طرف ہم بات نہیں کرتے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی مرض کی تشخیص کر لیں تو پھر اس کا علاج کرنا ضروری ہے، اور اس مرض سے بچنے کے لیے، اس سے بچانے کے لیے عوام الناس کو کچھ آگاہی مہم چلانا ضروری ہے، کچھ ہدایات دینا ضروری ہے، تب جا کر کے اس کا تدارک ہو سکتا ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے طلاق والا، اس میں تین پہلو ایک طرح سے آتے ہیں. ایک اس کا دینی اسپیکٹ ہے، مولانا بتائیں گے. ایک اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرتی اسپیکٹ ہے، کہ جس میں معاشرے کی بہت سی ایسی خرابیاں جو دارائی ہیں وہ اس کا ذریعہ اور سبب بن رہی ہیں، اس کے بارے میں بھی میڈم سے ہم جانیں گے. اور تیسرا اس کا میرے خیال میں ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے، کہ نفسیاتی طور پر ایک بندہ جو ہے وہ کہتا کہ جی بس مجھے تو چیز قبول ہی نہیں ہے، پسند ہی نہیں ہے. تو اس کے جب دماغ میں ایک چیز بیٹھ جائے تو اس کو آپ سونا بھی اگر دیں تو اس کو وہ جو ہے نا خاک نظر آئے گی، مٹی نظر آئے گی. اور نفسیات میں اگر چیز بیٹھ جائے تو اس کو اگر خاردار جھاڑیاں بھی دکھائیں تو اس کو بڑے گلاب کے پھول کھلتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ایک عجیب المیہ ہے. لیکن اس تمام کا جو سبب ہے یا تمام کی جو بنیاد ہے، جو سیاسی مسائل ہوں، سماجی مسائل ہوں، معاشرتی مسائل ہوں، نفسیاتی مسائل ہوں، بحیثیت مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں وہ سارے کے سارے دین اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کہ اس نفسیاتی مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ رب کائنات نے کیٹاگوریکلی اس کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، آسان تحبوا شیئا اور اس کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی خیر ہو. اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم بہت ہی پسند کرتے ہو اور اس کے اندر تمہارے لیے کوئی شر ہو. اس لیے بحیثیت مسلمان جب ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ رب کائنات نے جو ہمیں ایک نظام دیا ہے گھر بسانے کا، چلانے کا، اور اس کی بنیاد ایک حسین ترین عمل جس کو نکاح کہا جاتا ہے اس کو رکھا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے. تو اس نکاح کے بندھن کو باندھنے کے بعد، اس میں بندھنے کے بعد پھر اس کو توڑنا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اس نے طلاق کا عمل ہمیں دیا ہے اس لیے کہ جب ایک گھرانہ اخلاقی طور پر، دینی طور پر اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کی اخلاقیات
کا جنازہ نکل جائے، وہاں سے اللہ کے دین کا جنازہ نکلتا ہوا نعوذ باللہ نظر آئے، تو پھر اس کو بسانے سے بہتر ہے کہ میاں بیوی علیحدگی اختیار کر لیں. لیکن یہ ایک انتہائی آخری قدم ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، مولانا بتائیں گے، قرآن مجید کے اندر اس کے مختلف سٹیپس بتا دیے ہیں. مقصد یہ کہ گھر کو بساؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ شیطان کا سب سے بڑا پسندیدہ فعل یہ ہے کہ بستے گھروں کو اجاڑ دیں. تو آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، آنے والی نسل ہے، اس کی ذہنی آبیاری ہم نے دین متین کی بنیادوں پر نہیں کی ہے، قرآن و سنت کے ذریعی اصولوں پر نہیں کی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے ساتھ نہیں کی ہے. تو اس لیے ایک نفسا نفسی کا عالم ہے. وہ نفسیاتی بھی ہے، وہ معاشرتی مسائل کا بھی ہے، وہ معاشی مسائل کا بھی ہے، اور بیسک وجہ اس کی یہی ہے. اگر اس کی طرف ہم جوڑ لیں تو انشاءاللہ سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. تو بہرحال اس میں بہت سے پہلو ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. میں گفتگو کا آغاز جو ہے وہ مولانا منور اقبال بھٹا صاحب سے کرتا ہوں. مولانا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں کے اندر بھی طلاق کو ناپسند سمجھا جاتا تھا، اب بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا؟ کسی زمانے میں تو بہت ہی ناپسند سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا جی، لیکن اب بھی ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا معاشرے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے مجموعی طور پر. لیکن اس کے باوجود کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جناب، ہم نے پچھلے دنوں پروگرام کیا ہے، ایک وکیل صاحبہ کو ہم نے بلایا، یعنی مور دین 50% اگر کسی کورٹ میں ڈیلی کی بنیاد پر فیملی کیسز آ رہے ہوں، طلاق کے، خلا کے کیسز آ رہے ہوں، تو کس طرف جا رہے ہیں معاشرہ؟ کیا کہتے ہیں، کیوں ایسا ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے بڑی شاندار گفتگو فرمائی. آپ کی زبان میں سلاست اور لہجے کی لطافت اور مطالعے کی وسعت یہ ہمیں مجبور کر دیتی ہے اس بات پہ کہ دامان نگاہ تنگ گلے حسن تو بسیار. یہ ہمارا دامن اور دامن دہن یہ تنگی کا اور کی شکایت کرتا ہے یہیں رہنے دیں آپ مجھے. کی گفتگو سن کر. بہت اچھی گفتگو فرمائی. تو میاں صاحب، بات یہ ہے کہ یہ ابغض المباحات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جی، جیسا آپ نے فرمایا کہ طلاق جائز ہے، جی، لیکن جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ ترین کام ہے ابغض المباحات، جی، طلاق دینا. جی، جی، قرآن مجید میں بہت سے رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنوائے اور ان کا بھی احترام فرمایا، تاکید فرمائی کہ ان کی بھی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے. ماں باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، ماں بیٹے کا رشتہ ہے، سارے رشتے جی. قرآن مجید نے یہ گنوائے. سسر کا رشتہ ہے، اور فرمایا کہ ان رشتوں کو بھی مستحکم کرو، مضبوط کرو. جی، لیکن ایک رشتہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بتایا کہ وہ بڑا حساس اور نازک رشتہ ہے. جی، مرد کے ایک بول سے وہ رشتہ وہ تہس نہس ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. وہ ہے میاں اور بیوی کا رشتہ. جی، تو قرآن مجید نے اس رشتے کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے بہت سارے احکامات صادر فرمائے اور بہت ساری مثالیں بھی پیش کی. جی، قرآن مجید میں الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ اکبر. جب رشتے ناطے ٹوٹنے لگے نا، جی، جی، تو برادری کیا کرتی ہے کہ وہ آخر میں اللہ کے نام کا واسطہ دیتے ہیں کہ جس اللہ کے نام پہ تمہارا یہ رشتہ قائم کیا گیا تھا، جی، اس اللہ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے اس رشتے کو توڑو نہیں، اس رشتے کو جوڑو، اسے اتنا مضبوط کرو کہ اس کے اوپر سلوٹ بھی نہ آنے پائے. جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بہت یعنی تاکید فرمائی، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی. جی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ یہ ایک ایسا مضبوط معاہدہ ہے میاں اور بیوی کے درمیان. وغلظ، یہ کہاں فرمایا کہ یہ ایک یعنی مضبوط عہد ہے، جی، اسے کمزور نہ ہونے دو. یہ کیوں اس کو توڑتے ہیں لوگ؟ اب رجحان تم بڑھتا جا آخر رہا اسے ہے. مضبوط کرو. تو اس میں میاں صاحب جو آپ نے پوچھا کیوں لوگ توڑتے ہیں، جی، وہ اس لیے کہ ہمارے اندر چند ایک کمزوریاں ہیں. جی، ہمارے اندر باقی ہر چیز کے سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، مطالعے کے لیے ادارے ہیں، جی، لیکن ایک ادارہ اگر نہیں ہے
تو وہ ہے لڑکے اور لڑکی کو اخلاقی تربیت دی جائے، دینی تربیت جائے، ان کی کونسلنگ کی جائے جی اور انہیں بتایا جائے کہ حقوق و فرائض بین الزوجین کیا ہیں، جی میاں کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، جی میاں کے فرائض کیا ہیں، بیوی کے فرائض کیا ہیں. ان حقوق زوجین کی کمی ہے جو ہمیں طلاق کی طرف لے جاتا ہے. جی اور آج کا سوشل میڈیا آپ ذرا اسے دیکھیں کہ وہ ہمارے سامنے یعنی کیسی شاندار وہ جنت نما گھر پیش کرتے ہیں. جی وہاں میاں اور بیوی کا کردار، ادھر سے ملازمین آ رہے ہیں، ایک کے جوتے پالش کیے جا رہے ہیں، جوتا پہنایا جا رہا ہے، کھانا پک کے تیار ہو کر آ رہا ہے. یہ ایک لڑکی اور لڑکا جب ان کے سامنے ایک ڈریم، ایک خواب ہے یہ، جی اور جب نکاح کے بندھن میں بندھ کے جاتے ہیں تو وہ شاخ ہی نہ رہی جس شاخ پہ آشیانہ تھا، جی وہ کچھ بھی نہیں ہوتا آگے. جب جی. جاتے ہیں تو وہ بھی انہیں یعنی طلاق کی طرف وہ گامزن کرتے ہیں. جی جی بہت اچھا جی مولانا، آپ نے ہیں. دونوں چیزیں جو ہے بڑی خوبصورتی سے بیان کر دی ہیں، نکاح کی اہمیت اور فضیلت بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اصل مسئلہ یہ ہے جو میں نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ تربیت نہیں ہے. اگر گھر میں والدین صرف بچیوں کی نہیں بیٹوں کی تربیت کی بھی ضرورت ہے، آن بوتھ سائڈ دونوں کی اگر تربیت ہو کہ یہ جو خاتون بچی ہم جو لے کر کے آئے ہیں، کسی نے ہمارے ایک اعتماد کے ساتھ ہمارے حوالے کر دی ہے، تو یہ کوئی تمہاری خادمہ نہیں ہے، تمہاری کوئی ملازمہ نہیں ہے، تمہاری کوئی نوکرانی نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری لائف پارٹنر ہے اور زندگی کا ایک حصہ ہے برابر کا ساتھ. تو اس کو تم رسپیکٹ دو گے تو تمہیں رسپیکٹ ملے گی خود بخود. اور پھر وہ بات وہی کہ اللہ کے رسول نے جو پیمانہ دے دیا کہ تمہیں معزز وہی ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والا. جی میڈم فوزیہ، آپ کا خاصا ایکسپیرینس ہے معاشرے کے اندر، ایک این جی او بھی اس حوالے سے چلا رہی ہیں، آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں اس کو کہ یعنی ایک تو طلاق کا معاملہ ہے، پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق سے اب معاملہ بڑھ کر خلا کی طرف زیادہ جا رہا ہے. یعنی طلاق تو ہم کہنا جی مرد پہ فکس کر دیں کہ جی اس کا قصور ہے کیوں طلاق دے دی. اب تو کیسز زیادہ خلا کے رجسٹرڈ ہوتے ہیں کہ بچیاں جو ہیں وہ جا رہی ہیں کہ جی مجھے خلا دے دیں. کیا مسئلہ ہے؟ جی شکریہ آپ کا. پہلے تو آپ نے یہاں تک دعوت دی مجھے اور اس قابل سمجھا. پھر میں سمجھتی ہوں کہ اس کے جیسے مولانا صاحب نے بھی بتایا کافی سارے اس کے مطلب مختلف جہتیں ہیں اس کی نا، جس میں کچھ پازیٹیو ہیں کچھ نیگیٹو بھی ہیں. ایک تو یہ کہ جو اب ایجوکیشنل ریٹ ہے وہ زیادہ ہو گیا نمبر 1، تو خواتین کو اپنے حقوق کے بارے میں تھوڑی آگاہی زیادہ ہو گئی ہے. جی. اور دوسرا ہمارے معاشرے نے نا ایک پورا پولرائزیشن سے شفٹ کیا ہے. جی. مینس کیا تو ہم ہندوستانی کلچر کے پیچھے تھے اور اب ہم آگے ویسٹ کے پیچھے. جی. ہندوستانی کلچر میں وہ والا ماحول تھا کہ عورت کو ستی کر دیا جاتا ہے، بیوہ کے کوئی حقوق نہیں ہے، وہ کلر نہیں پہن سکتی، یہ وہ. تو یہ سارے ہمارے معاشرے میں ہم نے خود دیکھے ہیں، ہم نے سفر کیے ہیں یہ چیزیں. جی. جی. اور جبکہ اسلام تو اس چیز کو بہت رسپیکٹ دیتا ہے، بہت آنر دیتا ہے، بہت ساری، لیکن ہم نے چونکہ کلچرل ٹینڈنسیز کو فالو کیا، مذہب کو ہم نے اس طریقے سے نہیں لیا جیسے مولانا صاحب بھی بتا رہے ہیں تربیت میں بھی اور ویسے بھی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اب ہم ویسٹ کے پیچھے ہیں، اب ہم ویسٹ کے پیچھے ہیں. جی. پھر جو آگاہی ہوگی ظاہری سی بات ہے، پہلے بہت عرصے ایک ہندوستانی کلچر کے زیر اثر رہنے کے باوجود ابھی بھی اسٹل بہت ساری جگہوں میں ہم نے خاتون کو یا بیوی کو وہ والی رسپیکٹ، وہ عزت، وہ اس کے حقوق نہیں دیے. تو اب چونکہ وہ اب بجائے اس کے کہ وہ جو ڈومین جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھی اور ہمارا مذہب ہمیں دیتا ہے ہم اس پر آئیں، بالکل ہی وہ جو آپ کو پتا فیمنزم کا دور آ گیا کہ میرا جسم میری مرضی اور اس طرح کی اب سلوگن. اب ظاہری سی بات ہے جی. کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بچوں کو اپنے حقوق کی بھی آگاہی ہے، لیکن ویسٹرن کلچر کا اب اتنا دور ہے کہ اب زیادہ تر اس کے پیچھے چلتے ہیں لوگ. جی. تو چونکہ خاتون جو ہے اس کی ذہنی بالغی میں فرق آیا ایجوکیشن سے بھی، جی. وہ آپ پازیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں کسی صورت میں، بہت جگہ نیگیٹو بھی ہے. اور پھر ایجوکیشن میں فرق آیا ہے، آپ دیکھیں تو لٹریسی ریٹ بھی پاکستان میں خواتین کا نسبتاً زیادہ ہے، زیادہ جی. میچور ہے. تو وہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو خلا کے کیسز کی تعداد کا زیادہ ہو گیا وہ یہ ہے کہ خود شناسی، خود آگاہی، جی. اور اس میں ایکسٹرا بھی ہے. جی. جی. اپنی لمٹ سے تجاوز کرنا بھی اس کا ایک ریزن ہے. جی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی لمٹس ہیں وہ جو بھی کراس کرے گا، جہاں بھی کراس کرے گا اس کے لیے نقصان ہے.
تو مجھے لگتا ہے کہ معاشرے کی ان چیزوں کو میں جیسے کہ کلچرل نارمز میں اور جو ہم یعنی کہ اپنے جو اسپیسیفک کلچر ہے اس کو چھوڑ کے ہم کبھی کسی کے پیچھے کبھی کسی کے پیچھے ایجوکیشنل ریٹ میں جو ہماری خواتین کی اویئرنیس کی میں بھی زیادہ ہوا ہے، ایجوکیشن بھی ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں. جی بہت خوب میڈم. میں تھوڑا سا آپ کی اس بات میں اضافہ ہی کروں گا، یعنی اختلاف تو نہیں کہہ سکتا. جس کو ہم اویئرنیس کہتے ہیں نا جی، کیا بچیوں میں زیادہ آ گئی. میرے خیال میں قرون اولیٰ کی خواتین اس سے کہیں زیادہ اویئر تھیں اپنے حقوق کے حوالے سے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کی تعریف فرمائی اس حوالے سے کہ وہ اپنے مسائل اپنے حقوق جاننے کے لیے بیٹھتی ہیں، پوچھتی ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ گھر کا نظام حقوق و فرائض کی لڑائی سے نہیں چلتا. ایسے ہی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آگاہ تھیں بالکل. جی بالکل. اور دین اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ آگاہی ہونی چاہیے. خود امہات المومنین کا خیال کر لیں آپ، سب سے زیادہ تو وہ آگاہ تھی. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خدمت کرتی تھی. صحابیات کو دیکھیں، وہ بخوبی آگاہ تھیں اپنے حقوق سے، لیکن گھروں کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، ہمارے لیے مثال، یعنی ایک مثالیں ہم پیش کرتے ہیں نا. اصل میں جو بالکل. جی میں میڈم تھوڑا سا وہ تھوڑا سا ظاہری سی بات ہے، وہ تو ایک ہمارا سنہرا دور ہے. تو میں نے جو بات کی ابھی پاکستان اور اس کے بننے کے بعد، نہیں میں اس میں اضافہ ہی کروں آپ کی بات میں، مطلب اس سے کنٹرڈکٹ نہیں کر رہا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اپنی بنیادوں کو چھوڑ دیا، جو آپ نے بات کی نا ابھی کہ ہماری بنیاد یہ نہیں تھی، ہم نے اب بنیادیں کچھ اور تلاش کرنا شروع کر دی. اور اس مغربی تہذیب نے، اور پھر خاص طور پہ جیسے آپ نے ابھی میڈیا کا سوشل میڈیا کی بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا نہیں، الیکٹرانک میڈیا میں بھی دیکھ لیں، گھروں کو بستا ہوا کتنا دکھایا جاتا ہے اور گھروں کو اجڑتا ہوا اور اجاڑتے ہوئے کتنا دکھایا جاتا ہے. وہ ایک نفسیاتی اثر ہے. ہم میڈم سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ اس میں انسان کی جو نفسیات ہیں، یعنی میاں بیوی کے دونوں طرف سے، اس کا کتنا عمل دخل ہے کہ بچی جو ہے وہ بڑے شوق سے آتی ہے بیاہ کے. خاص طور پہ میرے خیال میں وہ ریشو زیادہ نظر آتی ہے جو لو میرجز کی ہے یا کورٹ میرجز کی ہے، کہ جس میں پیرنٹس کو بالکل سائڈ پہ کر کے نکاح کیے جاتے ہیں بڑے شوق سے. اس کے بعد پھر وہ نفسیاتی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. کیا سمجھتی ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. اس ٹاپک کو بیسیکلی 1 گھنٹے میں کور کرنا جو ہے جسٹس نہیں ہوگا. جی جی. اس لیے کچھ چیزیں جو پوائنٹس ہم سارے لکھ کے لائے ہیں تاکہ ہم ٹو دا پوائنٹ اس کے اوپر چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکیں. جی. اچھا، اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے نا کچھ فنومنا سمجھنا ضروری ہے. جی جی. وہ اس طرح کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کاز یعنی وجوہات کیا ہیں طلاق کی، جی، تو اس کو میں ابھی بریف کروں گی. آپ کے جو سرویز میں نیشنل انٹرنیشنل اسٹڈیز میں یا تحقیق میں شامل ہوئی ہیں، جی آپ کی ریسرچ ہے کافی اس میں. جی بالکل. اور اس کے علاوہ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں سمجھنا کہ جو کاز ہوتی ہے نا طلاق کی، جی جی، وہ اس کا کانسیکوینس کیا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک بندہ فار ایگزامپل بیمار ہے یا اس کا ٹیمپرامنٹ ٹھیک نہیں ہے اور وہ طلاق دے دیتا ہے، جی جی، تو اس کا کانسیکوینس کیا ہے کہ وہ طلاق ہو گئی. اب وہ کانسیکوینس جو ہوتی ہے وہ پھر کاز بنتی ہے اگلی میریٹل ڈیفیکلٹی کی. تو یہ ایک چین آف ڈیفیکلٹیز کریٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز یہ ہے سمجھنے کی کہ ہماری انڈیویجول جو بندہ طلاق لے رہا ہے یا خلا لے رہا ہے یا دے رہا ہے، اس کی اپروچ کیا ہے اور معاشرہ اس کو کیسے دیکھتا ہے. جیسے ماں کہتی ہے کہ تمہارا یا باپ کہتا ہے جنازہ ہی اٹھے گا وہاں، لیکن بچی تو اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ پھر وہاں پر جب نہیں کوپ کرتی، ریئیکٹ کرتی ہے، تو اس کا ہسبینڈ اس کو طلاق دے دیتا ہے کہ تم تو یہ مطلب نہیں کوپ کر پا رہی، ذہنی مسائل ہیں جو بھی. تیسری بات بڑی ضروری یہ ہے کہ ہم جو ایجوکیٹ کرتے ہیں، جس طرح ہم نے بات کی مولانا صاحب نے بھی، میڈم نے بھی، کہ ایجوکیشن کیا ہے. کیا یہ ایجوکیشن ہے کہ ہم ایک ادارے میں کتاب کھول دیں اور ہم ان کو کہیں جی یہ طلاق اس طرح؟ یہ نہیں. بچہ پیدا ہوتے ہی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایجوکیٹ ہو رہا ہے. اگر وہ اپنے گھر میں مسائل دیکھ رہا ہے تو وہ اسی مسائل کو لے کے آگے چلے گا اور اس کو پرابلم. بہت خوب. اب ان کو ہم تھوڑا سا شارٹ کرتے ہیں. جو وجوہات ہیں، وجوہات کے اندر دیکھیں ایک ہولسٹک اپروچ ہوتی ہے. ہم کبھی بھی ایک چیز کے اوپر نہیں چلتے. سائیکائٹرسٹ ہے، ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے بایو سائیکو سوشل ماڈل، بایولوجیکل، سائیکولوجیکل، سوشل، اس میں پھر اسپریچول اور ریلیجیس کمپوننٹ بھی ایڈ ہوتا ہے. تو ان کو اگر ہم بریف کریں نا چیزوں کو،
تو سب سے زیادہ جو 90% سے اوپر تحقیق نے ثابت کیا ہے کاز جی وہ ہے مواصلات کا فقدان، یعنی کمیونیکیشن گیپ. کمیونیکیشن نہیں ہے جی. میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، کمروں میں الگ ہو جاتے ہیں، بیوی چھٹیاں لے کے اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے. تو کمیونیکیشن گیپ جب آتا ہے تو وہ جنریٹ کرتا ہے نیگیٹو تھنکنگ کو، اور نیگیٹو تھنکنگ کین لیڈ ٹو دا ڈیسیژن اور تھنکنگ اباؤٹ دا ایکٹ آف دس ڈیورس. دوسرے نمبر پہ جو زیادہ یہ آیا تھا کہ تیسرے فریقین کی مداخلت، تھرڈ پرسن، لائک کہتے ہیں سسرال کی کوئی کسی کا افیئر ہے ہسبینڈ کا، وہ دوسری اس کی گرل فرینڈ کہے گی کہ تم طلاق دو، یا کولیگ کہے گی تمہاری تو بیوی پیاری نہیں ہے، تم تو اتنے خوبصورت ہو. وہ نیگیٹو چیزیں شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے. ہاں اب یہ جو پروسیس ہوگا، کیا یہ پروسیس سڈن طلاق دے گا وہ، یا یہ بلڈ اپ ہوا ہے؟ تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا اس کو پھر ہم بریف کرتے ہیں چونکہ ٹائم آپ کے پاس. مالی مسائل اس میں شامل ہیں. عدم مطابقت اور انا کا مسئلہ، کسی نے ریکنسائل نہیں کرنا، ایگوئسٹک ہو گیا، منع ہے ہماری. حقوق و فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی، جو اللہ تعالیٰ نے، جس طرح مولانا صاحب نے بریف کیا ہے، اللہ نے جو ہمارے حقوق ادا کرنے کو کہا ہے وہ ہم ادا نہیں کرتے. اس میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ پیسہ نہیں ہے، سب سے امپورٹنٹ کچھ نہیں، رسپیکٹ ہے. جب آپ کسی کو عزت ہی نہیں دے سکتے، عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے، تو چیزیں پھر آگے خراب ہوں گی. سوشل میڈیا کا غلط استعمال اور بدگمانی، گھریلو تشدد، ذہنی، جسمانی اور معاشرتی مسائل. اچھا اب 1 منٹ میں آپ کو بریف کرتی ہوں. اچھا عورتوں کا 90% کیا رسپانس آیا کہ جو طلاق ہوئی وہ ہمیں کیوں ہوئی، جو گیلپ سروے بھی پاکستان میں ہوا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ سب سے 90% ریزن گھریلو تشدد ہے. پھر جذباتی جو ہمارے پرابلمز ہیں، یعنی جذباتی طور پہ ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں. مالی عدم تعاون کا مطلب یعنی کہ وہ تعاون نہیں کر رہا، اس نے کہا تھا کہ وہ دے گا، نہیں دیتا، بہت جو تنگ کرتا. سسرال کی مداخلت، نشہ اور بد کرداری یعنی انفیڈیلٹی. شعور اور خود مختاری ہو جانا عورتوں میں یا مردوں میں اس لیول پہ، جیسا میڈم نے بتایا کہ وہ لمٹس کے اندر نہیں رہتی، وہ کراس کر جاتی. ہاں جی، ہم تو پڑھی لکھی ہیں، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہم تو اب یہاں اس گھر میں رہیں گے، ہم یہ ہیں وہ ہیں، برداشت کی کمی. اچھا مردوں کا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ مردوں نے کیا رسپانس دیا کہ یہ کیوں کھلا یا طلاق کی طرف جا رہا ہے معاشرہ. انہوں نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میری بیوی میں نا انا بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ برداشت نہیں کرتی چیزوں کو. تیسرا یہ کہ ہمارے خاندانوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے، ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ غیر حقیقی توقعات کرتی ہیں یہ ہم سے، یعنی ہماری جیب یہ ہے 25,000 ہم کماتے ہیں اور یہ کہتی ہیں 50,000 کا ہمیں بیگ لے دو کیونکہ ہمارا باپ لے کے دیتا تھا. پھر مالی دباؤ وہ تو ہے، شک، بے اعتمادی، ذہنی ہم آہنگی کا نہ ہونا. لاسٹ 1 منٹ، ہاؤ ٹو پریونٹ اٹ. دیکھیں اس کو پریونشن از بیٹر دین کیور ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب تک اسٹیک ہولڈرز کو انوالو نہیں کیا جائے گا، اور ہولسٹک اپروچ اپناتے ہوئے، امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے، پھر جو بیہیویئرز ہم نے نوٹ کیے بچپن سے ان کو ماڈیفائی، رول ریورسل کے ساتھ ماڈیفائی کیا جائے، اور پھر ایسے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن اسکول لیولز پہ کیے جائیں جہاں پہ طلاق کے ڈرامے پریزنٹ کیے جائیں. چلیں اس پہ میڈم آپ سے ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں، وقفہ لینا ہے، لاسٹ میں سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جائے. اور آؤٹ کم آف لاسٹ ون ڈیورس کیا ہے، یا تو وہ سیٹسفائیڈ ہوں گے یا وہ گلٹ میں جائیں گے. دونوں حالات میں جو ہے وہ معاشرے کے سامنے پکچر آپ کے معاشرے کے سامنے ہوتا ہے. اصل میں بجا فرمایا آپ نے کہ دیکھیں ہمارے ہاں یہ جو ایک جذباتیت ہے نا کہ بچے کی شادی ہوئی جناب، یہ کوئی جیسے میڈم نے کہا کہ وہ ویسٹرن معاشرہ تو ہے نہیں ہے، ہمارے تو خاندان جڑتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بات بھی یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس کا جو جھگڑا ہے وہ سب سے پہلے اثر ڈالتا ہے اولاد پر. ہمارے پاس کیسز آتے ہیں نا جی، وہ پوچھتے ہیں بچے جوان ہو گئے ہیں، یعنی ینگ ایج میں نہیں، طلاق آخری ایج میں بھی بڑے کیسز ہیں، اور وہ اس کے بعد یا بچے چھوٹے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں جی بچے رل گئے، تو اب کیا کریں، وہ ایک پوری نسل برباد ہو رہی ہے. پھر 2 خاندانوں کے اندر اس کا جو مسئلہ ہو رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ طلاق فوراً میاں بیوی ادھر چلے جاتے ہیں، اس میں مولانا بھی بات کریں گے اس پہ. جو طلاق کا پروسیس ہمیں قرآن نے دیا نا، ہمارے ہاں وہی نہیں ہے. جی بالکل. قرآن تو پابند کرتا ہے کہ ایک نوٹس دیں اور اس عرصے میں بیوی شوہر کے گھر رہے گی اور اس کا نان نفقہ شوہر دے گا.
दूसरा नोटिस दें तब भी वहीं रहेगी। तीसरे के बाद कहा कि या उनको ऐसे तरीके से बसाओ या बेहतर तरीके से घरों से रुखसत करो। ये नहीं कि दुश्मनी पाल ली, ठीक है, मुआहदा था, एग्रीमेंट था, टूट गया, जैसे और मुआहदे टूट जाते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने अपने प्रोग्रामों में कई दफ़ा ये तजावीज़ दी है, फिर देंगे आ चुके आप दोनों ख़वातीन की मौजूदगी में भी। मुल्क के अंदर आइन साजी की ज़रूरत है। तलाक़ और निकाह के मामले में कुछ ताज़ीरी क़वानीन बनाने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी ताज़ीर मौलाना इसमें इजाज़त देकर तो ये जो तलाक़ के सलासा मुंशी लिख के बैठा हुआ है ना, इस पे ताज़ीर होनी चाहिए कि जिसने एक ही दफ़ा में 3 तलाक़ें दी उसके लिए ये सज़ा होगी। हज़रत उमर ने दी भी थी सज़ा होगी उसके लिए, ठीक है ना। तो फिर देखें कि इसकी तदारुक है ना, रोकथाम है ना, घरों को बसाना है। नाज़रीन, ये गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद फिर आपके साथ हाज़िर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वक्फ़े के बाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, और आज का हमारा मौजू बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि तलाक़ के बढ़ने के असबाब क्या हैं और फिर इसकी रोकथाम कैसे की जाए। तो हमें डॉक्टर फ़ातिमा बिलाल ने बहुत ही अच्छी जो इनकी रिसर्च है उसके हवाले से उसके पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं, और नफ्सियाती जो मसाइल है उसमें बताया। मैडम, आपकी बात मैंने काट दी थी कि आपसे इनपुट लेते हैं कि क्या मतलब इसकी रोकथाम कैसे हो, क्या आप समझ नफ्सियाती तौर पर बच्ची को कैसे मेंटली प्रिपेयर किया जाए, जिसको कह लें आप कि अगर छोटा मोटा कहीं इख्तलाफ आता भी है तो वो इस एक्सट्रीम पे ना चले जाएं कि बच्ची कहे जी मैंने तो खुला ले लेना है, या लड़का कहे मैंने तलाक देनी है। देखिए, इसमें ना ये जो चीज़ एक डिसीजन है तलाक का, जी, इसको प्रिवेंट करने के लिए एक पूरा प्रोसेस पीछे से आपने बनाना पड़ेगा आपको। जी। वो उसमें बेसिकली ये होता है कि शादी से पहले, जिस तरह मिसाल के तौर पे आप मेंटल कंपैटिबिलिटी अगर नहीं है ना, जी, तो वो शादी के बाद भी तलाक तो तो बहुत बड़ा डिसीजन होगा। डेली रूटीन के मामलात में भी वो एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। जिस तरह बचपन में आप कहते हैं कि ये खाला की बेटी से मैंने तुम्हारा रिश्ता कर दिया, जी, और वो बाउंड होता है। लेकिन जब बड़ा होता है उसको पता चलता है मेरे तो इसके साथ मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो वो चीज़ें सालों साल चलती रहती हैं। ये भी हमने सुना है कि 20-21 साल के बाद तलाक़ें हो रही हैं। जी। इवन हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनकी 70 ईयर्स के ऊपर तलाक हुई है, एज, जी। बच्चे भी नाना दादी बन गए, फिर भी उनको तलाक है। तो ये प्रोसेस जो है ना, इसको जैसे मैंने आपको बताया कि एक अवेयरनेस जो है ना सोसाइटी के लेवल पे, लोकल लेवल पे, स्कूल्स लेवल पे, आप डिफरेंट लेवल्स पे एक ऐसे प्रोग्राम्स जनरेट करें जिसमें आप कम से कम महीने के अंदर एक ऐसा लेक्चर जो कि मॉरल वैल्यूज़ पे, रिलीजियस जो आपकी सैंक्शंस हैं या वैल्यूज़ हैं उन पे, और इवन कम्युनिकेशन स्टाइल्स पे आपने बच्चों को देना चाहिए। और आजकल काफ़ी स्कूल्स ये कर भी रहे हैं, बिहेवियरल साइंसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। जिस तरह एक छोटी सी बात है कि अगर हम बच्चों को सिर्फ यही सिखा देना कि आपकी एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, आपने मिल बैठ के चीज़ों को हल कैसे करना है, एक दूसरे की बात कैसे सुननी, ये कोई बड़े बड़े चीज़ें नहीं यहाँ पर होने वाली हैं कि तलाक को प्रिवेंट कैसे करना। कोई ऐसे रूम के अंदर कोई चीज़ें सेट नहीं हुई हुई कि जहाँ जाके उनको सिखाया जाएगा। दूसरा, रोल मॉडल्स जो आपके अंदर घर में रोल मॉडल्स हैं, जब तक आपके पेरेंट्स के अंदर, आपके बड़ों में चीज़ें ठीक नहीं हैं, आपको कोई भी नहीं ठीक कर सकता, क्योंकि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लर्न कर रहे हैं। सही है। तीसरा ये है कि आप जब स्टेप अप अप्रोच है ना आपकी, स्टेप अप ये है कि पहले एक चीज़ को आप देखें, बच्चा उससे निकले नेक्स्ट पे, और ये स्टेप अप अप्रोच क्या होती है, सब्र सिखाना। जी। सब्र, अगर एक चीज़ पेशेंस सीख लें किसी भी तरह तो काफ़ी मसाइल हल होंगे। फिर उसके अलावा ये है कि जो मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, स्कूल्स में ऐसे स्किट्स, और ये नहीं कि डांस पार्टीज रख लें, आप ऐसे रखें स्किट्स जिसमें तलाक हो रही है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं वो देखें बच्चे, और बच्चे लर्न करते हैं। बच्चे हर चीज़ को, हम बचपन में वो APS के पढ़े, हम तो स्टेज पे जितने भी सिंड्रेला के वो ड्रामाज होते हैं हमें अभी भी याद है, हम फिर वो बचते थे कि अब ये नहीं करेंगे ज़िंदगी में ना। तो बाकी ये है कि जो आप बात करें जो साइकाइट्रिक इलनेसेस हैं, वो क्या कॉज है डिवोर्स की या कॉन्सिक्वेंस है, ये देखना ज़रूरी है। फिर हमारे पास एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ। पेशेंट्स आते हैं, वो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि हम इनकी शादी कर दें फिर ठीक होगी ये। तो हम उनको बताते हैं कि ये इसके मसाइल हैं, क्या ये रोटी पका सकेगी जो हमारी डिमांड है, क्या ये बच्चे पढ़ा सकेगी, क्या ये हस्बैंड के साथ, उस इंजीनियर के साथ उस लेवल पे जा सकेगी, हाँ हम कर लेंगे। 1 महीने बाद डिवोर्स हो जाती है। तो उसकी वजह ये होती है कि हम उनको सिर्फ एक प्रपोजल दे सकते हैं कि आप
کے سامنے نیگیٹیوز اینڈ پازیٹیو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, لیکن 90% معاشرہ ہمارا شادی کر کے رہتا ہے جی. تو آپ ٹریٹ کریں, آپ کانفیڈنس میں لیں سب کو اور اس کے آؤٹ کم دیکھیں. جی بہت اچھا جی. میں آپ کی اس بات میں باقی اسٹیک ہولڈرز تو اتنا زیادہ اضافہ کروں گا, جیسے آپ نے اسکول کالجز کی بات کی ہے, خاص طور پہ یونیورسٹی لیول پہ چونکہ بچے میچور ایج میں ہوتے ہیں, وہاں اس کا اہتمام بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں پھر بات آئے گی حکومتی اداروں کی بھی. کچھ کام تو باہر این جی اوز کا کرنے کا, جیسے میڈم کر رہی ہیں یا اور لوگ کر رہے ہیں, حکومتی اداروں کا, کہ حکومت کو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. کہ ایسی جو آپ کے ڈرامے یا ایسی جو آپ کی فلمیں یا ایسے آپ کے پلے جو الیکٹرانک میڈیا پہ آتے ہیں, پیمرا کے کنٹرول میں ہے نا جی, وہ سوشل میڈیا اگر نہیں ہو تو ہے نا کنٹرول میں, تو وہاں لوگوں کے گھروں کو بستا ہوا دکھایا جائے, اجڑتا ہوا نہ دکھایا جائے. وہاں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتا ہوا دکھایا جائے. وہاں بچوں کو ماں باپ کی عزت احترام کرتا ہوا دکھایا جائے. وہاں جب آپ یہ دکھاتے ہیں کہ ایک بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں کو جب مخاطب کرتے کہتے یار تمہیں کیا ہو گیا اس طرح سے کر رہی ہو, تو مجھے بتائیں کیا رسپیکٹ ہوگی اس کی. یا بہن بھائی آپس کو یہ اس طرح سے پکاریں گے تو اس میں بہن بھائی کے رشتے کی کیا تقدس اس کے اندر ہوگا. تو یہ چیزیں گھروں کے اندر بھی ہیں, اور اسٹیٹ لیول پہ اس کو میں کہتا ہوں اس کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ معاشرہ اگر اسی طرف چلتا رہا تو پھر ہم کہاں جائیں گے. میڈم ایک بات ابھی آپ نے بھی کی اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کی ہے کہ اس میں ایک ہمارا جو معاشی پہلو ہے, یعنی خاص طور پہ جو ورکنگ وومنز ہیں, ہماری بچیاں جاتی ہیں, تو وہاں کا جو انوائرمنٹ ان کو ملتا ہے. اور ایک اگر خاتون کام کرتی ہے کسی آفس میں, مختلف جینٹس سے ملتی ہے, تو کچھ دنوں کے بعد اس کو لگتا ہے کہ میرا میاں تو نہ اس کو بال صحیح کرنے آتے ہیں, نہ اس کو شیو صحیح کرنی آتی ہے, اس کی اٹریکشن کچھ اور ہو جاتی ہے. سملرلی مردوں کا بھی ایسے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے اس میں. اچھا, پھر وہ کہتی میں تو خود کماتی ہوں, آپ کون ہوتے ہو؟ بائی دا وے کہ آئی ایم اے سائیکالوجسٹ ایز ویل نا, کلینکل سائیکالوجسٹ. تو جیسے آپ نے جو پوائنٹ ابھی بتایا اس میں یہ ہے کہ دونوں سائڈ پہ نا اصل میں اٹس ویری ایزی ٹو ٹیک ویلیڈیشن فرام آؤٹ سائڈ. جی جی. باہر والے بندے سے ویلیڈیشن لینا بہت آسان کام. جی جی. جو کو ایگزسٹ کرنا ہے نا, کہ ایون ایک بیڈ روم میں آپ نے یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی پنکھا ہلکا کرنا ہے کہ تیز کرنا ہے, اس کے اوپر بھی آپ کی بحث ہوگی, نوک جھوک ہوگی. ایک بندے کو ایک مختلف فیزز ہیں نا لائف کے, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نہیں ہے وٹ ایور. تو جو آپ نے کہا کہ یہ ویلیڈیشن جو باہر کیا نا بڑا آسان ہے, اصل میں یہ ساری چیز ساری بنت اسی چیز کے آتی ہے کہ جو ٹالرنس ہے نا, ایکسیپٹینس, کو ایگزسٹ کرنا. کو ایگزسٹ کرنا ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں. اور میں سمجھتی ہوں یہ تو اسلام کی اتنی خوبصورت ایک ویلیو ہے, اور ہم نے چونکہ باقی ساری ویلیوز بھی بھلا دی ہیں تو یہ بھی. تو اب جو باہر سے تو آپ کو ویلیڈیشن آسانی سے مل جاتی ہے نا کہ آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں, آپ کتنا اچھا. اب جب آپ گھر کے اندر آپ نے چیخنا بھی ہے, چلانا بھی ہے, آپ کو ہو سکتا ہے موٹر بند ہے, پانی نہیں مل رہا, اور کوئی وجہ ہے, کھانا نہیں بنا ہوا, غلط بن گیا ہے, ٹھنڈا ہے, گرم ہے, فائنینشیل پرابلمس بھی ہیں, وہ چیزیں پوری نہیں ہوئی, فیس نہیں گئی, تنخواہ نہیں آئی, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. تو اصل میں اس کے ساتھ تھوڑی سی ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ ہمارے ہاں خواتین, خاص طور پہ میں ان کے رول کے اوپر زیادہ بات کروں گی, اور جو آج کل نئی ینگ جنریشن آ رہی ہے نا, وہ آئیڈیلزم میں ہوتی ہے. جی جی. وہ جیسے میم نے بات کی تھی کہ بھی ان کو لگتا ہے کہ سنڈریلا کے پرنسز ہیپی ایور آفٹر والی زندگی ہوگی, حالانکہ زندگی, اور خاص طور پہ زندگی اور پاکستان میں اور ہاں جی, اٹس ناٹ پیس آف کیک نا. تو یو نیڈ ٹو کمپرومائز اینڈ کوآپریٹ ود ایچ ادر اینڈ ٹو کو ایگزسٹ ود ایچ ادر. آپ کو بہت زیادہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر ایٹ دا اینڈ یہی بات آ جاتی ہے کہ جو ہمارے رول ماڈل جو انہوں نے بات کی تھی کہ ہمارے یہاں سلطان راہی کلچر ہے نا, ہم اپنی ڈفرینس اور لڑائی جھگڑا تو وہ میچو مین والا ایک ایگو والا, وہ ہم پیرنٹس بھی اور میل جو ہیں وہ ڈومیننٹ کر کے دکھاتے ہیں, بجائے اس کے کہ جیسے ہم اور کچھ نہیں تو سیرہ کی ایگزامپلز ہیں اتنی ساری کہ ہم اچھے طریقے سے, یعنی کہ ہمارے ساتھ جو بندے جا بھی رہے ہوتے ہیں, اگر وہ اپنی وائف کے ساتھ جا رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے میں فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں. جبکہ حضرت عائشہ کا جو واقعہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کا ذکر کیا کہ مجھے عائشہ پسند ہے اور ان کی والد پسند ہے سب بندوں میں, تو کتنی پیاری بات ہے. تو ہمیں جو سا ہے ان ساری چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے سے فیکٹر نا ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. جی نہیں, یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے جو مطلب یہ جو اکنامک فیکٹر اس لحاظ سے کہہ لیں جس کو میں نے اشارہ کیا کہ جب باہر
یعنی آپ ایک وہ ماحول کے اندر ہیں اور خاص طور پہ بچیاں اپنا کما رہی ہیں, آفس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے, تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا وہ ایک تو یہ آ جاتا ہے کہ جی میں تو خود کما رہی ہوں, میں کوئی آپ کی محتاج تھوڑی ہوں, اور دوسرے یہ کہ باہر ڈفرینٹ مردوں کو جب دیکھتی ہیں تو اس میں اپنا جو شوہر ہے وہ تھوڑا سا کمتر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. سیم مطلب مردوں کی طرف سے بھی, یعنی ایک طرف سے نہیں کہ وہ بھی جب باہر ظاہر ہے کہ گھر کی بیوی تو ظاہر بیوی ہے, اس کو روز دیکھتا ہے, وہ باہر وہ بچیاں آتی ہیں مختلف طرح کے میک اپ کر کے آتی ہیں, بیوٹی پارلر سے ہو کر کے آتی ہیں, نئے فیشن کر کے آتی ہیں, تو ان کو جب دیکھتا ہے تو ظاہر ہے شیطان ساتھ لگا ہوا ہے, اس کی کشش زیادہ ہوتی ہے, تو پھر وہ اپنی بیوی اس کو لگتا ہے کہ یہ تو نہیں ہے. تو یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے کہ ایک یعنی ورکنگ دونوں جو میاں بیوی ہیں اور پھر اس میں دونوں جب کما رہے ہیں تو دونوں اپنا جو معاشی سٹیٹس ہے وہ سمجھتے ہیں, خاص طور پہ بچیاں کہ میں بھی آپ کے برابر کا کما رہی ہوں, تو وہ گھروں کو اجاڑنے کا کتنا بڑا ذریعہ بنتا ہے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ ویلیڈیشن جو ہے وہ باہر سے ملنا آسان ہوتا ہے جی, اور زندگی کو ایک ساتھ جینا اور اونچ نیچ سمجھ کے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا, کہیں اٹھنا کہیں بیٹھنا وہ مشکل ہوتا ہے جی. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس میں پھر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ابھی ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کی, تربیت کی کمی. جی. اب جو ایک سلجھی ہوئی خاتون ہے اس کو یہ پتا ہوگا کہ یہ میری ڈومین ہے, میری باؤنڈری اتنی ہے, میں نے اس باؤنڈری سے باہر نہیں جانا, جی. اور میری اس باؤنڈری کے اندر میرا اگر ریلیشن شپ ہے اگر باہر کسی کے ساتھ تو وہ کتنا ہے, جی. کتنا ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے. جی. تو اس کے ساتھ اگر آپ باہر نکلیں, آپ بات چیت کر رہے ہیں, آپ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں, ساری چیزیں. فائنینسز میں بھی یہی ہوگا, اسلام نے تو اتنا بیسک رول دے دیا نا کہ اس کے جو پیسے ہیں وہ اس کے ہیں, جی. اور جو تمہارے پیسے ہیں وہ بھی اس کے ہیں. جی. جی. تو ہم اس کو وہی بات ہے کہ ہمیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تحت کہ میانہ روی بہترین راستہ ہے, جی. کہ نہ تو ہم اس کے پیچھے جائیں نہ ہم اس سے آگے جائیں. جی. تو اگر ہم اس چیز کو بیلنس لے کے چلتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ تربیت اور یہ سارے نظام کی اویئرنیس اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر, جیسے ابھی ہم نے اس سے پہلے جتنی بھی باتیں کی نا, یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. جی. اچھا, آپ دونوں شارٹلی اس کا جواب دے سکتی ہے کہ یہ جو لو میرج کا کنسیپٹ ہے, یعنی دین نے جو کہا نا کہ ولی کا ہونا اس میں ضروری ہے, اس کی ظاہر ہے حکمتیں ہوں گی کچھ نہ کچھ, وہ پابند تو نہیں کیا جیسے میڈم کہہ رہی تھی کہ جی آپ باندھ دیں اس کو, اس کی اجازت نہیں دی اسلام نے, لیکن یہ ہے کہ والدین ولی کا ہونا اس کے اندر, نکاح کے اندر ہونا, اور بعض ہمارے جو فقہاء اس کے نزدیک تو ضروری ہے نکاح کے اندر. تو یہ جو لو میرج ہے یا پھر اس سے بھی اگلا مسئلہ جب نکاح نہیں ہوتا تو کورٹ میرج یعنی ہوتی, وہ بھی لو میرج ہی ایک طرح سے چلی جاتی ہے. تو یہ زیادہ آپ کو اس میں ڈائیورسز نظر آتی ہیں یا یہ کامیاب ہوتی نظر آتی ہیں؟ دیکھیں یہ تو ویسٹ میں تو اتنا بڑا کلچر آپ دیکھیں کہ وہاں تو ہے ہی ساری کی ساری لو میرج یا ایون میرج ہے بھی نہیں, وہ تو تصور ہی نہیں ہے نا. جی, تو وہاں پہ سارے ڈائیورسز بھی وہاں پہ زیادہ ہیں. یہ تو ساری فیکچوئل بات یہی ہے کہ اس کے لیے وہ ظاہر بات ہے ایک بندے کے فیصلے میں, اور جو جہاں پہ پورا گھرانہ خاندانی نظام شامل ہو, اس کا فیصلے میں جو اسٹرینگتھ ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا نا. جو ایک بندے نے کیا وہ ایک بندے کے اوپر اپنے ایک اکیلے کے پریشر ہوں گے, زیادہ سے زیادہ سوشل بھی ہوگا یا جو کچھ بھی, لیکن جب خاندانی نظام جڑتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے سمجھ کے چلنا پڑتا ہے, اور آپ کسی بھی ڈیسیژن میکنگ کی طرف اتنی آسانی سے اتنی جلدی ابرپٹلی نہیں آتے. میڈم دیکھیں وہ ایک ہی ورڈ ہے ایکسپیکٹیشنز کا, کہ جب بھی آپ کسی سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں تو آپ ذرا سا بھی وہ 1% بھی پیچھے ہوگا تو آپ کو دھچکا لگے گا اور آپ نیگیٹو ہو کے فوراً امپلسو ڈیسیجن. نہیں, مقصد یہ ہے کہ لو میرجز زیادہ کامیاب ہوتی ہیں یا ارینج میرجز زیادہ کامیاب؟ دیکھیں جو اس کے اندر میں اگین ریسرچ پہ بات کروں گی, جو ریسرچ ہے اس میں کوئی کسی کو ویٹیج حاصل نہیں ہے یہاں پر, یعنی کہ دونوں میں ایکول ریٹ ہی آیا ریسرچ میں. اچھا. ایون آج کل یہ بھی ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ جو آپ کی ارینج میرجز ہیں ان میں زیادہ ایون ڈیورسز ہو رہی ہیں. جی. کیونکہ اب یہ نہیں پتا کہ اس کے ریزنز جو ہم نے آپ کو بتایا ڈھیر سارے ریزنز ہیں. جی جی. تو ہمیں جس طرح لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ آپ نے اگر ایڈجسٹ کرنا ہے نا تو ادھر یو کین چینج یور سیلف اور یو کین چینج یور انوائرمنٹ. جی. دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا. تو جب وہ آپ بات کریں لو میرج کی تو وہ اتنا کوئی ایکسپیکٹیشن ایک دوسرے سے ہوتے ہیں, یہ دونوں کرنے کو وہ تیار نہیں ہوتے. جی. تو پھر کیا ہوگا, مسائل جنریٹ کرتے ہیں. اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کماتی ہے عورت اگر یا مرد کماتا ہے تو اس کے اندر بھی فلیکسیبلٹی اور پیشنس, اگر وہ یہ دو چیزیں نہیں ہیں دونوں طرح کی میرجز میں تو وہ اینڈ اپ ڈیورس میں کریں گے. جی جی جی. دیکھیں جو ارینج میرج ہے نا اس کے بھی دو پہلو ہیں. جی جی. ایک ارینج میرج وہ ہے کہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا بھی, جی جی, کہ والدین نے فیصلہ کر دیا اور بیٹا بیٹی پابند ہو گئے, یہ ارینج میرج نہیں ہے. کیوں مولانا؟ یہ تو جبری شادی, فورسڈ میرج ہے, فورس میرج ہے یہ تو.
ایک ارینج میرج وہ ہے کہ آپ نے شادی کہیں رشتہ دیکھا ہے, آپ نے بیٹے بیٹی سے اس کی رائے لی ہے جی کہ یہ رشتہ ہے اور یہ شرعی طریقہ ہے, جی یہ ارینج میرج ہے نا. اس سے بھی بڑھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بچے بچی کہیں ان کا آپس میں کوئی ایسا کہیں پسند ہے تو پیرنٹس کو اعتماد میں لیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں چونکہ مشرکیت ہے, وہ ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے, تو وہ کسی عزیز رشتہ دار کے دوست احباب کے ذریعے سے بات کرواتے ہیں اور پیرنٹس کو آمادہ کرتے ہیں. یہ ارینج میرج ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں پھر پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ان کی آپس میں ایک بنتا ہے, میچ بنتا ہے نہیں بنتا ہے. جو مختلف ہمارے اور پہلو ہیں, ذات برادری کے ہیں, سوشل سیٹ اپ کے ہیں, اور خاص طور پہ جو دین نے معیار دیا وہ تو دین کا ہے, اس کے مطابق بھی ہیں. جیسے ابھی آپ نے بات کی, پہلے سے اگر پتہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس گھرانے سے جس میں نشہ بہت ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ بھی کہیں نہ کہیں ایڈکٹ ہوگا. تو وہ بچی بیچاری جو ہے وہ آپ نے ایک حافظہ قرآن اس کے ساتھ باندھ دی ہے, ٹھیک ہے نا جی, تو وہ کیسے گزارا ہوگا اس کا. تو اس لیے ارینج میرج میں بھی میرے خیال میں پیرنٹس کو ان اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے جو شریعت نے دی ہیں, کہ بچے بچی کی رائے کا احترام اور ان کی آپس میں ذہنی ایک جو ہم آہنگی ہے, ایجوکیشن کا لیول ہو یا دوسرے جو ان کے اخلاقیات کے لیول ہو, ان کا دیکھنا. مولانا اسی چیز کو جو شریعت نے کہا ہم کفف ہونا, جو باتیں بھی دونوں ہماری بہنوں نے کی ہیں کہ شریعت نے اسی کو ہم کفف کہا نا. جی جی, ہم کفف سے کیا مراد ہے, کیا کہتے ہیں؟ آپ نے میاں صاحب میرے منہ کی بات چھین لی ہے. میں یہی بات کہنا چاہتا تھا. تو کف ایک شرط ہے اسلام میں. کف کا مطلب برابری, ذہنی مطابقت, ہم آہنگی, اور لیول بھی ان کا برابر ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. تو ابھی یہ ہے کہ خیار بلوغت, جس طرح آپ لو میرج پہ بات کر رہے ہیں, خیار بلوغت اسلام حق دیتا ہے. بلوغت کے بعد لڑکی اور لڑکے کو اسلام حق دیتا ہے کہ وہ اپنے پسند کی شادی کریں. والدین, آج ہم جیسے والدین جو نابلد ہیں ان چیزوں سے, ہماری جو اولاد ہے وہ پڑھی لکھی ہے, اور ہم سے یقین کریں کہ وہ اچھے فیصلے پر کر سکتے ہیں. ہوتے ہیں یعنی 50% ناکام بھی ہوتے ہیں, لیکن 50% کامیاب بھی ہوتے ہیں. لیکن ان میں بھی والدین کی وہ یعنی خواہش ہوتی ہے, شامل حال ہوتی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کی بچیوں کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے ذرا ایک نظر لڑکا انہیں دیکھ لے, اس لیے کہ وہ کمزور ہیں, ان کی آنکھوں میں ویکنس ہے, بہنگا پن ہے, اور جسمانی طور پر وہ لاغر ہیں, اس لیے آپ ذرا دیکھ لیا کریں. تو یہ ساری یعنی اس بات پہ یعنی ڈپینڈ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ بالغ مرد, لڑکا اور لڑکی یہ اپنی پسند کی شادی کریں, اور اس کے بہتر ہونے کے سارے چانسز اور زیادہ ہیں, بجائے اس سے کہ بوڑھے ماں باپ وہ کریں. ان میں برکت تو یقیناً ہے, ہم ماں باپ کی جو برکات ہیں اس کا انکار نہیں کر سکتے. تو میں اس پہ ایک بات صرف اس کے طریقہ کار پہ ہے کہ یعنی وہ بچہ بچی از خود نہ کریں, پیرنٹس کو اعتماد میں لیں, ان سے مشورہ لیں, ان سے مشاورت کریں. میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو لڑکا اور لڑکی ہے نا, اس میں یہ حکمت سے کام لیں. جب ایسے ناچاکی کی طرف حالات گامزن ہیں, دونوں حکمت کی طرف بات کریں, لڑکی بھی لڑکا بھی. ایک بڑا شاندار واقعہ ہے کہ لڑکے نے آ کے کہا کہ اپنی بیگم سے کہ میں تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں, میری کہیں اور یعنی بات بن گئی ہے. تو ان کا ایک بیٹا تھا, اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ کو قبول ہے, لیکن میری 2 باتیں مان لیں. ایک تو طلاق دینے میں 1 مہینے کی تاخیر کریں, مؤخر کر دیں اپنے اس فیصلے کو. دوسرا یہ کہ جب میں صبح سویرے ناشتہ لگ جائے نا, مجھے اپنے دونوں بازو میں اٹھا کے یعنی ناشتے والے ٹیبل پہ آپ نے رکھنا ہے, بیڈ سے اٹھا کر. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے یعنی جب صبح سویرے ناشتہ تیار ہو جاتا تھا تو وہ اپنے یعنی بیگم کو اٹھا کے ناشتے والے ٹیبل پہ رکھتی. بچہ جب یہ دیکھتا منظر تو بڑا خوش ہوتا, بھنگڑا ماجتا, بہت یعنی خوش ہوتا. اور پھر مہینے کے بعد اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, اب آپ کے طلاق کا حق آپ کے ہاتھ میں, آپ فیصلہ کر دیں. اس نے کہا کہ یہ آپ نے ایسے کیوں کیا, ایک صبح سویرے میرے بازوؤں سے آپ اٹھ کے ٹیبل پہ جاتی تھی ناشتے پہ, دوسرا یہ ہے کہ آپ نے مہینے کی تاخیر کیوں مانگی. اس نے کہا اس لیے کہ آپ کے بیٹا وہ ایگزام دے رہا تھا, اور میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ مجھے طلاق دیں,
اور آپ کا بیٹا ڈسٹرب ہو، اس کا فیوچر خراب ہو۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب میرا بیٹا دیکھے گا نا یہ منظر کہ آپ نے مجھے اٹھایا ہوا، وہ خوش ہوگا، سارا دن وہ خوش رہے گا اور پیپر بہترین دے گا۔ اس نے کہا کہ میں ایسی عورت کو طلاق کیوں دوں جو میرے اور میرے بیٹے کے فیوچر کو دیکھتا ہے؟ تو یہ ایک حکمت کی بات ہے۔ لڑکی اور لڑکے دونوں میں یہ حکیمانہ باتیں ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی، طلاق نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس میں ایک دوسرے سے تعاون، عزت نفس، باہمی محبت اور پیار ہونا چاہیے۔ جی بہت اچھا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت اور رحمت ڈال دی ہے۔ جی بہت اچھا جی مولانا، آپ نے ماشاءاللہ آخری بات بھی کر دی کہ اس کی روک تھام کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ بچے بچیاں جو ہیں وہ اپنے اصل کی طرف لوٹیں۔ میرے خیال میں ہماری دونوں خواتین نے بھی اسی پہ زور دیا ہے، وہ ہماری اصل کیا ہے، ہمارا دین ہے، اور ہمارے لیے ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ازواج مطہرات، اہل بیت، صحابیہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہم ان گھرانوں کو دیکھیں، وہاں بھی ہمیں طلاق کے واقعات ملتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے، یعنی وہ وہاں بات یہی کوئی بنی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو میڈم نے بھی کہا کہ وہ شوہر خرچہ نہیں دیتا، تو شریعت نے اجازت دی ہے، کنجوس شوہر ہو تو بیوی اس کے جیب سے مال نکال سکتی ہے۔ مولانا اس فتوے کو انڈورس کریں گے۔ شریعت کے اندر بہت فلیکسیبلٹی ہے، بشرطے کہ ہم اس کو سمجھ جائیں۔ اور پھر اصل بات وہی ہے کہ آپس میں صرف تحدیث نعمت کے طور پر 33 سال میں میرے خیال میں میری بیوی نے کبھی ایک دفعہ میرا جوتا پالش نہیں کیا ہوگا، نہ میں نے کبھی کہا، کبھی گنتی میں کوئی 2-4 دفعہ شاید کپڑے استری کیے ہوں گے، وہ بھی کہیں سفر میں ہو یا، لیکن نظام چل رہا ہے نا جی۔ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ نہیں جناب یہ، اور مولانا نے کہا کہ جی 1 مہینہ وہ اپنے بازوؤں میں اٹھا کے، تو آج تو مرد جو ہے وہ اپنا ناشتہ خود اٹھا کے نہیں رکھتے اپنی میز پہ، وہ کہتے ہیں بیگم رکھے، اس کے بعد پھر بتایا کہ سب کچھ ریڈی ہے میں آ جاؤں۔ تو اس لیے میرا مولانا صاحب سے بھی تھا کہ وہ ناشتہ بنا کیسے؟ تو دونوں طرف سے کے گھر میں بنانے والے ہوں گے۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ہمارے ختم ہو چاہتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے سارے مہمانوں کا، حضرت مولانا منور اقبال بھٹا صاحب کا، اور محترمہ فوزیہ خالد صاحبہ کا، اور ڈاکٹر فاطمہ بلال صاحبہ کا تشریف لائیں، اور اس مختصر وقت کے اندر بہت سی باتیں ایک پیغام کے طور پر ہم نے معاشرے کے لیے چھوڑی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمارے پورے معاشرے کے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں اپنے بچوں کی، آنے والی نسلوں کی تربیت ان اصولوں پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے، اور ہمیں اپنے گھرانوں کو بھی اسی طرح سے بسانے والا بنائے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوتا ہوں اکثر کہ کبھی بچوں کو یہ بتا دیں کہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے حوالے سے، تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کہ ایک دن صرف وہ پڑھ لیا کریں، دیکھ لیں کہ آپ کا گھرانہ کیسا تھا، تو انشاءاللہ سارے معاملات حل ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا ہم یہ ناصر ہو، وطن عزیز پاکستان کا، اس کے محافظوں کا ہم یہ ناصر ہو۔ میاں اسنا اللہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔